اس شہر میں بہت قدیم سے آ رہا ہوں۔ اصل میں جس سے تعلق بنتا ہے اور وہ تعلق چلتا رہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار کہ کب تعلق بنا تھا، تو اس پہ سوچتے ہوئے ہم روز ازل تک نکل جاتے ہیں، اور یہ یقیناً اسی طرح کا ایک تعلق ہے۔ اللہ اس کو سلامت رکھے کمر کو۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم جسے نوازتا ہے اس کے دل میں اپنے بزرگوں کا احترام ڈال دیتا ہے۔ میں نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو بڑوں کا احترام نہ کرتا ہو اور وہ بڑا بنا ہو، کبھی نہیں بنتا۔ ہمارا عہد اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی کی زد میں ہے کہ ہم لوگوں نے بڑوں کا احترام چھوڑ دیا ہے۔ بڑا آدمی کوئی ایسے نہیں بنتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک دبئی کا ایک مشاعرہ تھا، اس میں ایک نوجوان نے راحت اندوری پر ایک جملہ کسا۔ راحت اندوری رک گئے اور کہنے لگے، نوجوان میں دیکھ رہا ہوں تم فلاں سیٹ پہ بیٹھے ہو، مجھے وہاں تک آنے میں 2 منٹ لگیں گے، لیکن جہاں میں کھڑا ہوں تمہیں یہاں تک آنے کے لیے 45 برس چاہیے۔ اگر ہماری نئی نسل کے کچھ اس کے سینئر لوگوں کے جو ہمارے جونیئرز ہیں ان کو یہ احساس ہو جائے کہ کون کہاں سے گزر کر کہاں تک پہنچا ہے، تو میرا خیال میں یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ قمر ریاض جہاں بیٹھا ہے، اگر کوئی ناہنجار یہ سوچے کہ یہ یہاں سے اٹھ جائے تو میں بیٹھ جاؤں گا، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ قمر ریاض اٹھ بھی جائے تو وہ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہم لوگوں کی پتہ نہیں کیا بدبختی ہے اس دور کی۔ یہ زیادہ پرانا کام نہیں ہے، کوئی 10-20 سال پرانا کام ہے، کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی نہ رہے تو پتہ نہیں ہمارا کیا بن جائے گا، بنتا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال میں بات کرتے ہوئے کہیں سے کہیں نکل گیا۔ مجھے ایک کچھ ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے۔ جی، عادل صاحب نے کہا متشابہات، تشبیہ سے لفظ نکلا ہے۔ انہوں نے واضح بھی کر دیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں رسی کیا ہوتی ہے، اسے ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی پرٹیکولر رسی نہیں ہے۔ اللہ کا اصول ہے، اس کا قانون ہے، اس کی شریعت ہے، اس کو رسی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو شاعری جو ہے وہ بھی یہی کام ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ متشابہات ہوتی ہیں۔ جیسے جاپانی ایک شاعر کا بیٹا انتقال کر گیا، اس نے اس کی یاد میں کہا کہ وہ تتلیوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا ہے۔ یہ شاعری ہے۔ تتلیاں اڑتی ہیں اور ان کو پکڑنے والے سعی ناکام میں اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اصل میں شاعری اور ناشاعری میں اتنا معمولی فرق ہے کہ ہم اسے واضح نہیں کر سکتے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک شاعر
اس کے پاس بھی وہی لفظ ہیں، وہی موضوعات ہیں۔ ایک دوسرا شاعر ہے، اس کے پاس بھی وہی لفظ ہیں، وہی موضوعات ہیں۔ پہلے شاعر جو جب شعر کہتا ہے تو اس میں تاثیر ہوتی ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ جب اس پہ میں سوچنے لگتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ سارا توفیق کا ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم لوگ جو ہیں ہم تو کوشش کرتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ اس کے کرم کے بغیر ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ ہم لفظ تو جوڑ لیں گے، ان میں تاثیر کہاں سے لائیں گے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ برس پہلے نیو یارک کے ایک چینل نے مجھے کہا کہ جی آپ کا انٹرویو کرنا ہے، میں چلا گیا۔ انہوں نے سوال پہلا یہ کیا کہ جی آپ نے زندگی میں یہ 2-4 شعر اچھے کہے ہیں، پھر نہیں کہا کوئی شعر۔ اچھا، ان کا خیال یہی ہوگا کہ میں اس پہ بڑا بھڑک اٹھوں گا کہ بھائی میں نے تو بڑے شعر کہہ رکھے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، جب اللہ مجھے دے دیتا ہے شعر میں لکھ لیتا ہوں۔ اس نے 2-4 دیے ہیں اور بھی اسی کے آگے ہماری جھولی پھیلی ہوئی ہے، جب وہ اچھے شعر دے گا ہم لکھ لیں۔ اور میں نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یقین دلاتا ہوں میں سارے ایسے اچھے شعر لکھتا۔ دیکھیے زور کا معاملہ نہیں ہے، نہ زور کا معاملہ ہے نہ زر کا معاملہ ہے، یہ ڈر کا معاملہ ہے، یہ خوف کا معاملہ ہے۔ اور خوف جو ہے وہ ہمیں قریب کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں ڈرنے کا کیوں کہتا ہے؟ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، تھوڑی سی اونچی ہے۔ جبکہ اس کا پیار 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں کہتا ہے ڈرو؟ پھر میں دیکھتا رہا کہ بچہ جب ڈرتا ہے نا تو اس کا ڈر کیا ہوتا ہے، اس کا فوری ریاکشن کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے ہمیں ڈرنے کا کہتا ہے کہ ڈر جو ہوتا ہے ہمیں اس کے قریب کر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ڈر جو ہے یہ ایک ایسی فورس ہے جس سے ہم تخلیق کرتے ہیں۔ ایک ڈرا ہوا آدمی جو ہے نا، اس کے تمام حواس مجتمع ہو جاتے ہیں، وہ تخلیق کے لیے سب سے زیادہ کوالیفائی کر رہا ہوتا ہے اس وقت کہ وہ کوئی چیز تخلیق کرے۔ تو یہ خوف بڑی ایک اچھی چیز ہے شاعروں ادیبوں کے لیے۔ شعر سناؤں یا کوئی باتیں کریں، کوئی سوال کرے تو میں آپ کو۔ یہ ایک ملاقات عباس تابش کے ساتھ ہے، تو ہم اصل میں اس عباس تابش سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے سنا دیں، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے اس کا، میرے ہوتے ہوئے آیا ہے زمانہ میرا۔ تو ایک ماں کا بھی سنا دیجیے جو سناتے ہوتے ہیں۔ وہ آخر میں سنا دیں گا۔ نہیں وہ پہلے ذرا چسکا آ جائے۔ چلیں، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ گورو نے بھی یہی سنا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ کوئی سوال کرے تو میں پھر بات کرتا ہوں۔ جی سوال یہی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ خشیت جو ہے یا اللہ جل شانہ نے کہا اکثر آیات میں کہ الا علی الخاشعین، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈر جو ہے یہ ہمیں اپنے مالک کے قریب کرتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ ممتاز مفتی اپنی اکثر کتب میں یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اللہ پہ پیار آتا ہے بڑا۔ میں خود پچھلے 45 سال سے اس بات میں سرگرداں ہوں کہ مجھے اپنے مالک سے یارانہ لگانا چاہیے یا مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل واضح کر دیں۔
دیکھیے جی، ممتاز مفتی صاحب کا اپنا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا ڈر قریب کرتا ہے اور کوئی چیز قریب نہیں کرتی اس سے۔ دیکھیے ہم کسی سے ڈرتے ہیں نا، فرض کیا میری آپ سے یاری ہے، میں آپ سے لبرٹی لوں گا، اور ڈر جو ہوتا ہے اس میں آدمی لبرٹی نہیں لیتا، اسے ڈر رہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو ہے اس کی ناراضی سے بچنا چاہیے۔ تذکروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہے، ولی ہے، اور وہ اگلے موڑ پہ جاتا ہے تو ولی نہیں رہتا۔ کیا ہو گیا اس سے آخر؟ پہلی بات یہی آتی ہے کہ تکبر پیدا ہو گیا ہوگا، اس نے ڈر چھوڑ دیا ہوگا۔ بلکہ مجھے ایک حضرت ابو سعید کا ایک واقعہ یاد آیا، یہ غالباً فوائد الفواد میں نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے کہ ایک مہمان آیا، انہوں نے بیٹی سے کہا کہ کھانا لے کے آؤ۔ بیٹی جب لائی تو ابو سعید کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کا جو شوہر ہوگا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب یہ کوئی خیال ایسا نہیں ہے کہ جس پہ گرفت ہو۔ جب اگلے دن حضرت ابو سعید کے جو مریدین ہیں وہ بازار میں گئے تو وہاں بازار میں انہوں نے کیا سنا؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو سعید اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ولی جو ہوتا ہے اس کو عمل کی سزا نہیں ملتی، سوچ کی بھی سزا ملتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ہم تو عمل کر کے معافی مانگتے ہیں نا، تو ولی جو ہوتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی یارانہ کے معنی اور ہیں، اور ڈر جو ہے وہ اور چیز ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں، ڈر کے ساتھ ساتھ قربانی کا لفظ، قربانی کا لفظ جو ہے بظاہر اس کے معنی ایثار کہے جاتے ہیں، لیکن سامنے کی بات ہے کہ یہ لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ قریب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ بھی کسی صوفی کا قول ہے، جو کرے وہ ڈرے، جو نہ کرے وہ بھی ڈرے۔ تو یہ ڈر جو ہے یہی اچھی چیز ہے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے، تو اس کا مطلب پھر جو ڈر کی عبادت ہے اس میں اور جو ذوق والی عبادت ہے جو شوق سے کی جاتی ہے اس میں پھر کچھ فرق ہوگا؟ بیٹا آپ ڈر کے معنی سمجھ نہیں رہے۔ ڈر بھی تو دو طرح کے نا۔ دیکھیے بات سنیے، ایک ہوتا ہے چور کا ڈر اور ایک ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اس فرق ہوگا نا اس میں، بس فرق ہے۔ تو پھر عبادت جو ہے ہمیں، دیکھیے ڈر جو ہے نا ہمیں تکبر سے بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں عبادت گزار ہیں، لیکن وہ اس یقین کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہو جائے گی بخشش؟ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ بات یہ ہے کہ عبادت کرنا فرض ہے، لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، اسی ڈر میں قبولیت ہو جائے گی، اللہ قبول کر لے گا۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں، یہیں سے میرے ذہن میں آ گئی بات۔ قمر نے ایک شعر پڑھا جس میں رزق حرام، لالچ، اس کی بات کی گئی۔ رزق حرام کے بارے میں ایک تو نظریہ جو ہے وہ بانو قدسیہ نے راجہ گدھ میں بیان کیا کہ رزق حرام پاگل پن پیدا کرتا ہے، اور میں نے
اشرف علی تھانوی کے ملفوظات میں کہیں یہ پڑھا ایک جملہ، ان کا کہنا ہے کہ رزق حرام تشدد پیدا کرتا ہے۔ واہ، اب اگر آپ ہمارے بہت سے واعظین کرام جو ہیں جن کے بارے میں بڑا اچھا شعر پڑھا یونس نے، سب کچھ انہیں یاد ہے، قرآن بھی حفظ ہے، حدیثیں بھی یاد ہیں، لیکن ان کے مزاج میں تشدد ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ انہیں تو حلیم الطبع ہونا چاہیے، تشدد کیوں ہے؟ اب تشدد پہ جب میں سوچنے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ایسا کہ بچوں کے نام پہ زکوٰۃ لے کے جب کوئی آدمی خود کھائے گا تو اس کے لیے حرام ہے وہ، اور وہ حرام اس میں تشدد پیدا کرے گا۔ واہ 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 واہ، ایسے ہمارے واعظین جو یہ کام نہیں کرتے، آپ ان سے ملیے، ایک روحانی سرشاری آپ کو محسوس ہوگی، نہ ان کی گفتگو میں کوئی ایسی بات ہوگی بلکہ پھول جھڑ رہے ہوں گے۔ تو رزق حلال جو ہے وہ آدمی کو حلیم الطبع بناتا ہے۔ سر 14 رولز آف لو میں ہے کہ جو آپ گمان کرتے ہیں خدا کے بارے میں، آپ کو خدا ویسا ہی ملتا ہے، اس کے بارے میں دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں ہے کسی نے، لیکن خدا کی نشانیاں تو بہت ہیں، آیات، نشانیاں۔ یہ بات درست ہے جو کی گئی ہے کہ میں جب گمان کرتا ہوں کہ میرا خدا میرے لیے بہت اچھا کرے گا تو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جب میں اپنے یقین سے ہٹ جاتا ہوں تو پھر بات غلط ہو جاتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسائل اور مصائب جو ہیں، میں یہ ڈر کے علاوہ ایک بات کر رہا ہوں، مسائل اور مصائب یہ بھی ہمیں اس کے قریب کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی زندگی دیکھ لیں، اولیاء کی زندگی دیکھ لیں، انہیں کیا کیا مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ اللہ جو ہے یہ اس کی مصلحت ہے کہ اپنے پیارے کو وہ کسی نہ کسی امتحان میں رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اب بتا۔ اب کوئی عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا نا کہ طائف میں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، خون بہہ کے نالین مبارک میں پہنچ گیا ہے، جبریل آتے ہیں کہ حکم ہو تو یہ طائف کی وادی الٹا دوں، تو آپ نے کہا نہیں، میں پر امید ہوں ان کی آنے والی نسلوں سے۔ یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ کرتا ہے اپنے لوگوں کو قریب رکھنے کے لیے۔ شاعری میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک شعر احسان دانش کا شعر ہے کہ آ جاؤ گے حالات کی زد پر جو کسی روز، ہو جائے گا معلوم خدا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مارکسسٹ جو ہیں انہیں دیکھا، ہم نے نہیں مانتے خدا کو، پھر جب وقت پڑا تو پھر انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے، پھر ان کے اندر ڈر بھی پیدا ہوا، قرب بھی پیدا ہوا۔ اور جی بھائی، اسی سے جڑے ہوئے دو واقعات آپ نے سنائے تھے، ایک دفعہ احسان دانش صاحب کی زندگی سے جڑے ہوئے، آپ ان کے بہت وہ قریب اگر آپ، جی جی، ایک تو وہ پیسوں والا اور ایک وہ چلے میں سنا چکا ہوں بڑی جگہ پہ، لیکن بہرحال سارے نئے اچھا ہے۔ وہ محسن جو ہوتا ہے نا، محسن، اس کے احسان کا جتنی بار بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہوتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اچھا، اس کی اگر تہ میں اتریں ہم تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے نا، ہم اس کا اگر شکریہ ادا نہیں کرتے تو اپنے اندر اندر ہم اس احسان کے تلے دبتے جاتے ہیں، پھر ہم ریئیکشنری ہو کے کہتے ہیں کہ اس نے کون سا احسان کیا، یہ تو ہمارا حق تھا، اور پھر ہم اپنے محسن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اچھا اب دیکھو شکریہ ادا کرنا کتنا زور لگتا ہے؟ نہیں لگتا. شکریہ ادا کر دینا چاہیے کہ یار آپ نے احسان کیا، آپ کی بہت مہربانی ہے. آپ کے اندر زہر پیدا نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. بلکہ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ کہتے ہیں نا کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. یہ بڑا شعر ہے. اس کو جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں کیا چیز ہے کہ ہم سب کچھ میسر ہے اور ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہم بے چین ہیں. مجھے ایک تجربہ ہوا. میں لالا موسیٰ میں پڑھایا کرتا تھا. میرا ٹرانسفر ہو گیا ایف سی کالج. میں سوچتا تھا یار ایف سی کالج لاہور میں چلا جاؤں گا تو بڑا زندگی کو انجوائے کریں گے. اب میں کالج جا رہا ہوں، میری بے چینی اور پریشانی کا وہی لیول ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. میں پریشان کہ یار یہ چیز مجھے مل گئی اور میں ابھی تک وہ اسی طرح ہی ہوں. ویسے انسان کی سرشت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے آ جائیں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے. پیسے آ گئے پھر کوئی نیا پریشانی پیدا ہو جاتی ہے. کچھ اس طرح چلتا رہتا ہے زندگی بھر. تو ایک صاحب مجھے ملے اللہ والے، میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کیا. کہتے تمہارے لیے لالا موسیٰ سے ایف سی کالج آنا کتنی بڑی بات تھی؟ میں نے کہا جی بہت بڑی بات تھی. کہتے جب بھی کالج میں داخل ہو صرف اتنا کہہ دیا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے. اس میں وضو بھی نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف اتنا کہہ دیا کرو. آپ یقین کیجئے کہ جب سے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا تو میں نے اپنی زندگی کی چیزوں کو بھی انجوائے کرنا شروع کر دیا. آپ کے پاس جتنی مرضی دولت ہو، جب آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں نا تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں جو نعمتیں ہیں وہ اپنے آپ کو آپ پر مزید کھولنا شروع کرتی ہیں اور مزید وہ آپ پر مہربان ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ نعمتیں. احسان دانش صاحب کے حوالے سے قمر نے جو یاد دلایا مجھے، میں لاہور میں روزنامہ جنگ میں پروف ریڈنگ کی نوکری کرتا تھا. یہ واقعہ 82 کا ہے. 700 روپے میری تنخواہ تھی اور اس زمانے میں میرا پہلا تعارف جو ہے وہ احسان دانش صاحب سے ہوا. یہ نئی انارکلی میں دہلی مسلم ہوٹل کے ساتھ ایک سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں اور وہ سیڑھیاں ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا. اوپر جا کے ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس میں ایک لکڑی کا تخت بنا ہوا ہے اور اس پہ احسان دانش صاحب تشریف فرما ہوتے تھے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب وہ فالج زدہ تھے، یعنی وہ خود موومنٹ نہیں کر سکتے تھے. میں جایا کرتا تھا. 24 گھنٹے میں جس وقت بھی جاتا تھا انہیں میں نے کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا، یا لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا کچھ کسی سوچ میں گم بیٹھے ہیں. میں ایک دن گیا، میں نے کہا سر میں گھر جا رہا ہوں میل سی. تنخواہ مجھے ملی تھی 700 روپے. میں نے جیب میں ڈالے اور میں بس پہ بیٹھ گیا. یہ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن کوچیں نہیں چلی تھیں. وہ بسیں ہوتی تھیں جن کے شیشے کھلے ہوئے ہیں، جیسے ہوا گرد اور سب کچھ آ رہا ہے اندر. میں سو گیا. ساہیوال میں وہ بس رکی، میں اترا کہ چلیں کوئی چائے وائے پی لیتا ہوں. جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ پیسے نہیں تھے. میں ساہیوال پڑھتا رہا ہوں 77 78 کے زمانے میں. تو ہمارے ایک مرحوم دوست اللہ انہیں غریق رحمت کرے ایم اے اشرف ہوتے تھے، افسانہ نگار. میں وہ بس اڈے پہ ایک ٹیلی فون والے کے پاس گیا. میں نے کہا یار مجھے ایک فون اگر آپ کروا دیں تو مہربانی ہوگی. اب رات کا کوئی 1-1:30 کا وقت ہے. اس نے فون کروا دیا اور اس نے بھی سن لیا. یہ پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے اس زمانے میں. میں نے کہا یار اس طرح ہے، میری جیب سے پیسے نکل گئے ہیں اور میں آگے جا نہیں سکتا.
تو واپسی کے کرائے کا انتظام کرو۔ وہ آ گیا، اس نے مجھے کرایہ دیا، میں پھر بس میں بیٹھ کے اڈے سے اتر کے سیدھا میں احسان دانش کے پاس گیا۔ تو دیکھ کے حیران ہوئے کہ تم تو میلسی گئے تھے۔ میں نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، رات کے 4 بجے ہوں گے اس وقت۔ تو انہوں نے کوئی گالیاں والیاں دیں ان لوگوں کو جنہوں نے پیسے نکالے جیب سے۔ خیر کہنے لگا کوئی بات نہیں، بیٹھو ادھر۔ میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ کہتا نہیں یہ صوفے پہ لیٹ جاؤ، تم تھکے ہوئے بہت۔ میں ڈاکٹر صاحب لیٹ گیا وہاں۔ ماشاء صبح میں اٹھا، چائے وائے انہوں نے منگوائی ہوئی تھی پی، اور میں پیدل وہاں سے راج گڑھ کوئی 20 منٹ 25 منٹ وہ میں پہنچ جاتا تھا۔ میں گیا اپنے کوارٹر پہ، وہاں جا کے کپڑے وپڑے چینج کیے، اور ظاہر ایک عادت ہوتی ہے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی، کوئی چیز اس میں ہو۔ ہاتھ ڈالے تو اس میں 700 روپے تھے۔ اچھا میں بڑا اس پہ حیران، مجھے یقین کہ بھئی پیسے نہیں تھے، اور پھر میں یہ سوچوں کہ احسان دانش ایک فالج زدہ آدمی وہ کیسے پیسے ڈال سکتا ہے۔ میں وہیں سے واپس کیا، میں نے کہا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کہتے میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے میری جیب میں پیسے ڈالے۔ کہتے نہیں میں تو اتر ہی نہیں سکتا، میں واش روم کسی کو بلاتا ہوں، میں نے نہیں ڈالے پیسے۔ نہیں مانے وہ، لیکن مجھے آج بھی یقین ہے کہ اس نے اس حالت میں اتر کے میری جیب میں پیسے ڈالے۔ تو سبحان اللہ۔ احسان دانش کا ذکر ہوا ہے تو میں ایک دو باتیں اور بتاؤں ان کی۔ دانش صاحب جو تھے، ایک دن میں گیا تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا خوشی کا کیا سبب ہے؟ کہتے کتاب آئی ہے میری شاعری کا، رشین زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ مارکسزم اور یہ بڑا الحاد کا ایک زمانہ تھا۔ تو میں نے کہا آپ کی خوشی کا کیا سبب ہے؟ کہتے مجھے کسی نے بتایا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واحد مزدوروں پر لکھنے والا شاعر ہے جو خدا کو بھی مانتا ہے۔ تو کہتے یہ مجھے کسی نے کتاب دیتے ہوئے اور یہ بتایا ہے، اور میں یہ کتاب اللہ کو دکھاؤں گا کہ دیکھ تیرے نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ میں تجھے مانتا ہوں۔ ایک رات میں گیا شام کے وقت، اگلے دن میری ویکلی آف تھی وہاں سے روزنامہ جنگ سے، وقت تھا میرے پاس۔ میں نے کہا چلیں احسان صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ میں چلا گیا تو بڑی باتیں کی انہوں نے، بلکہ ہاں جب میں سیڑھیاں چڑھا تو مجھے نظر آئے وہ سوئے ہوئے۔ جب میری آہٹ ہوئی تو اٹھ گئے۔ میں نے کہا جی آپ آرام کریں، میں بتا چکا ہوں کہ میں نے انہیں کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس دن وہ سوئے ہوئے تھے۔ خیر اٹھ کے بیٹھ گئے، باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن الحمرہ میں ایک مشاعرہ تھا 23 مارچ کے حوالے سے، اور وہ غالباً 22 مارچ کو ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا احسان دانش صاحب میں یہ مشاعرہ سننا چاہتا ہوں۔ ظاہر اس زمانے میں کون ہمیں مشاعرہ پڑھنے دیتا تھا، اور تو کہتا ہاں بالکل سننے چلو، لیکن میرے ساتھ چلنا ہے تو 4 بجے آ جاؤ۔ 4 بجے جنازہ ہوگا۔ 4 بجے۔ تو میں نے کہا کہ دانش صاحب مشاعرہ تو 8 بجے، آپ 4 بجے بلا رہے ہیں۔ اگلے دن میں نے صبح اٹھ کے، کوئی چھٹی تھی اور کوئی اخبار نہیں پڑھا، کوئی ریڈیو نہیں، کچھ نہیں، بس آرام سے میں تیار ہو کے نکلا کہ 4 بجے جاؤں۔ تو وہاں جب میں پہنچا تو وہاں ایک کارڈ لگا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا کہ احسان دانش کا جنازہ 4 بجے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ شعر جو ہوتے ہیں نا، شعر، یہ میں اکثر اپنے انٹرویوز میں بھی کہتا ہوں، کوئی نیگیٹو شعر نہ کہیں، جو کہیں گے وہی آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ شعر دعا ہوتا ہے، اور پازیٹیو شعر کہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرتا چلا جاتا ہے۔ شام کے وقت جب احسان دانش صاحب کو لحد میں اتارا جا رہا تھا
تو ان کے ایک شاگرد تھے حسرت حسین حسرت، تو انہوں نے اونچی آواز میں ان کا شعر پڑھا کہ مجھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کی، میری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے، اور جب اتارا جا رہا تھا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ واہ واہ واہ، وہ احسان دانش جب ان کا انتقال ہو گیا، پتہ چلا کہ اس حالت میں بھی 15 گھروں کے چولہے ان کی جیب سے جلتے تھے۔ تو بھائی اللہ نوازتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ بے شک سر، یہ غریب پروری یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے۔ بے شک۔ آپ کتنے ملک سر اب تک جا چکے ہیں شعر و ادب کے حوالے سے؟ ملک یار بس کون سی نہیں ہے یہ؟ میں ذرا اس تناظر میں 700 والے تناظر سے اب تک کے جو سفر ہے، کرم ہے اللہ کا، جی کرم ہے اس کا۔ بس یہ جو گزر رہی ہے سہولت سے زندگی، ہم اس مقام تک بڑی مشکل سے آئے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سر ایک شعر میں نے اور کہا تھا کہ خلوت خاص میں بلوانے سے پہلے تابش، عام لوگوں میں بہت دیر بٹھایا گیا میں۔ جی آپ کو سر اپنی جو جتنا بھی یہ شعری سفر ہے یا زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس سے آپ بہت محظوظ ہوئے ہوں، اور کوئی ایسا خاص واقعہ جس نے آپ کو رلا دیا ہو؟ محظوظ ہونے والا میں سنا دیتا ہوں، رلانے والا نہیں سناؤں گا، وہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اس کا معاملہ ہے۔ محظوظ ہونا سب سے زندگی میں جو مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 77 میں، جب میری پہلی غزل روزنامہ آفتاب، اس زمانے میں ملتان کا ایک بڑا روزنامہ تھا، اس کے ادبی صفحے کے انچارج تھے کیف انصاری صاحب، انہوں نے میری پہلی غزل چھاپی۔ مجھے زمین یاد ہے، غزل یاد نہیں ہے، کہ شب کی دیوار گرے صبح کا منظر جاگے، پتھر جاگے، اور وہ جب میں صبح گیا وہ اخبار لیا، دیکھا تو غزل چھپی ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اس سے بڑھ کر مجھے ایکسائٹمنٹ نہیں ملی۔ میں رات کو ایسے اٹھ کے دیکھتا تھا کہ میری غزل چھپی ہوئی ہے، پھر 15-20 منٹ کے بعد پھر اٹھ کے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد میں مطلب پوری دنیا میں گیا ہوں، الحمدللہ امریکہ میں کو تقریباً 37-38 دفعہ جا چکا ہوں، باقی بھی سارے ملکوں میں جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں بلایا جاتا ہوں، لیکن وہ جو ایکسائٹمنٹ تھی نا وہ پھر نہیں ملی۔ سر سب سے اچھے سامع آپ کو کہاں مطلب یہ سر؟ اس وقت تو یہی نظر آ رہے ہیں۔ انڈیا کے حوالے ہاں، انڈیا کے حوالے سے کہ وہ اردو وہاں پر ظاہری بات ہے، ایک تو وہ مسلم زبان کا ٹیگ اس پہ لگا دیا گیا، اور دوسرا پھر وہ ہندی کو انہوں نے ہم سے الگ بھی کر دیا، لیکن ریختہ جیسی ویب سائٹ اور جس نے ریختہ جیسا بڑا کام، اور پھر کرنے والے بھی وہ سنجیو سراف ہندو، تو وہ کیسے وہاں پہ ممکن ہو سکا، یا کیا وہ آپ کی تو پرسنل ملاقات ہے ان سے، اس حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو سچی بات کرتا ہوں، نہ سارے مسلمان اچھے ہیں نہ سارے ہندو برے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری اگر تاریخ دیکھی جائے تو اردو زبان میں ہندوؤں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ ان خدمات میں فراق گورکھپوری کو نہیں نکال سکتے، آپ گوپی چند نارنگ کو نہیں ہٹا سکتے، گیان چند جین جیسا بہت سارے لوگ ہیں، اگر نام لینا ہم شروع کر دیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت برداشت کی اردو کے عشق میں۔ تو ریختہ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ سنجیو سراف میرا دوست ہے، اس سے میں ملا ہوں، اور آپ یقین کیجئے کہ جس وقت اس نے یہ ویب سائٹ شروع کی، اس نے کوئی 2-2.5 کروڑ روپے، سراف سے مراد سنار اور مالدار آدمی، اس نے پیسے نکال کے ویب سائٹ پہ لگا دیے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے،
ابھی مجھے آج ہی ان کی کال آئی ہوئی تھی، یہ 11 جنوری کو اس ویب سائٹ کو 10 سال پورے ہو جائیں گے، 10ویں سال گرا ہے ان کی. تو میں ان کے ایک دو جشن ریختہ میں شامل ہوا ہوں. وہ بندہ جو ہے وہ عجیب و غریب آدمی ہے. ہم لوگ جو ہے نا کوئی تھوڑا سا پروگرام کریں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم سٹیج پہ بیٹھ جائیں، وہ کسی سٹیج پہ نہیں بیٹھتا، وہ سامنے والی کرسیوں پہ بھی نہیں بیٹھتا، سیڑھیوں پہ بیٹھ جائے گا، نیچے بیٹھ جائے گا. تو ماشاءاللہ ایک انکساری ہے اس میں، اور اس چیز نے جو ہے اسے اس کا صلہ بھی دیا. وہاں مخالفت اب تک ہے. سچی بات ہے، اس ویب سائٹ کی وجہ سے اردو شاعری کا پھیلاؤ بھی بہت ہوا، اس کے پڑھنے والے، اسے بسر کرنے والے بھی بہت پیدا ہوئے. اب دیکھیے چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس ویب سائٹ پہ 4 لاکھ الفاظ وہ ایسے ڈالے گئے ہیں کہ وہ لغت کے لفظ، آپ ایک لفظ ٹائپ کریں اس کے معنی آپ کے سامنے آ جائیں. نایاب کتب کا ذخیرہ جو وہاں بہت ساری چیزیں ہیں. بلکہ مجھے کل ہمارے ایک دوست عبدالحمید بھٹا ہیں فارن سروس میں، انڈیا ان کی پوسٹنگ رہی ہے، تو کل وہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے یہاں یہ بابر علی جو ہے یہ بہت بڑے لوگ ہیں، کہتے بابر علی نے اسے کال کی کہ بھائی میرے پاس ایک نایاب کتابوں کا ایک ذخیرہ ہے، تو اس کا کیا بنے گا، تم کس طرح اسے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہو. تو وہ عبدالحمید بھٹا بتا رہا تھا کہ میں جب بھی یہاں آتا کئی ٹرنک بھر کے لے جاتا، وہ وہاں سکین کرتے اور وہ کتابیں پھر میں واپس انڈیا سے یہاں لاتا. یعنی دیکھیں کہ اس بندے نے کیا کیا کام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اردو زبان ہے، ہندی کوئی زبان نہیں ہے، سنسکرت زبان ہے اور اس کے بعد اردو زبان ہے. آج آپ اردو کو بھلے ہندی کہہ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ہندی بولی جاتی ہے، ہندی زبان بنائی جا رہی ہے سنسکرت کے لفظ ڈال ڈال کے اس میں. میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی پاکستان سے کوی آئے ہیں عباس تابش، ہم انہیں منچ پہ آمنترت کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا بھائی یہ منچ کیا ہوتا ہے، کہتے جی سٹیج. میں کہا آمنترت کیا ہوتا ہے، کہتے خوش آمدید. میں نے کہا آپ کو آتے ہیں یہ لفظ، کہتے ہیں آتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ زبان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہندی میں شاعری کوئی نہیں ہے. وہ کبھی کوئی گیت ویت لکھتے ہیں، شاعری اردو زبان میں ہے. انہوں نے فلم کو کوشش کی کہ ہندی کا لفظ لکھتے ہیں پر ہندی زبان، وہ ہندی نہیں ہے، اردو ہے. ہندی کے لفظ ڈالنے کی، سنسکرت کے ڈالنے کی کوشش کی، ان کا نیٹ ورک کم ہو گیا، وہ پھر اسی جگہ آ گئے. تو بھائی اردو زبان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقیروں کی، صوفیاء کی زبان ہے، اس کی کوئی سرپرستی نہیں ہے. ہمارے ملک میں قومی زبان ہے، لیکن کیا کیا حکومتوں نے؟ کچھ نہیں کیا. فیصلہ پڑا ہوا ہے کہ جی یہ دفتری زبان ہوگی، آج تک نہیں ہوئی. وہ فیصلہ بھی انگریزی میں لکھا، بہت کچھ ہے. ہاں صحیح بات، صحیح بات ہے. لیکن اردو جو ہے یہ ختم نہیں ہونے والی. میں آپ کو امریکہ کی بات بتاؤں کہ میں امریکہ فرسٹ ٹائم گیا 1997 میں. اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا بس 5-7 سال میں یہاں یہ مشاعرے اور اردو ختم ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ 22 کتنے سال ہو گئے، 25 سال، 25-26 برس ہو گئے، نہیں ختم ہوئی ہوئی، بڑھتی جا رہی ہے. نئے تارکین وطن آ رہے ہیں. جب بھی جاتا ہوں مشاعروں میں تعداد اگلی دفعہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو اردو جو ہے اور خصوصاً غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جس کا اگر کسی کو چسکا پڑ گیا تو وہ اسے جان نہیں چھڑا سکتا. سر شعر کے حوالے سے غزل سر سنائیے. چلو آخر شعر کے بارے میں کوئی کیا بتاؤں شعر؟ مطلب شاعری کے تھوڑا سا شعر کیسا ہونا چاہیے؟ شروع کر لیں پہلے، پھر شاعری بعد میں سنیں. کیا کر لیں؟ لائیو مرا ٹکا شکا فش یار کچھ کھلا دو بہتر ہے، کیونکہ بیٹھے نا لے آؤ.
खा के फिर उसके बाद वो मंगवा लो फिर। अभी हमने डॉक्टर साहब को फिर- सुनना है हाँ। और फरहान सिद्दीकी साहब को सुनना है। ठीक है, दो बिल्कुल हमारे जो सही, है बिल्कुल बड़े- सही। शेर के हवाले से मैं चाह रहा था याद कि बाकी। शेर कैसा होना चाहिए, जो जूनियर्स हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए शेर को। हाँ, असल में बात ये है कि हर बंदे का अपना नज़रिया होता है। मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है ये हुनर है, और हुनर जो है वो सीखे बगैर नहीं आता। नंबर 1, हमारे कुछ शुअरा हैं जो समझते हैं कि ये इल्हाम है, और उन पे होता है इल्हाम, में हम पे नहीं होता है। बहुत अच्छे। सही बात। वो इल्हामी शायरी करते हैं, एक मलामती शायरी भी होती है। माशाल्लाह। आप कुछ 70 किताबें भी हैं उनकी, और खुश हैं उस पर। देखिए, ऐसा नहीं होता। शेर जो होता है ना, शेर क्या है, एक तबीयत में एक हजूरी लफ्ज़ होता है, हजूरी है। हजूरी पैदा हो गई, शेर हो गए। आप उसे इल्हाम कह दें, कुछ कह दें, क्या बात, लेकिन उस पर बात क्या है। उस गज़ल को आप रख दीजिए 2-4 दिन, 5 दिन रखने के बाद जब आप उस फेज़ से निकल आएंगे, उस दौरान वो लग रही होगी कि आपने कैरियर की सबसे अच्छी गज़ल लिख दी है, सारे मंजरनामे को तहस नहस कर देंगे। ठीक है, जब उस कैफियत से निकलते हैं, फिर गज़ल पढ़ते हैं तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार है मैं की लिख। अच्छा, शायरी जो है ना, इस अज़ियत से शुरू होती है। जब आपको ये पता चल जाए यार मैं की लिख देता,